السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ وہی ہوا جس کا کہ ایک خدشہ تھا، تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا۔ تمام حالات، قرائن اور آثار یہی بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف کا ہر طرف سے گھیراؤ ہوگا۔ وہ لوگ جو امید کے برخلاف ایک امید ایجاد کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، اور وہ تجزیہ کار جو اب بھی نظام سے کچھ خوش گمانیاں رکھتے ہیں، وہ یہ باور کرا رہے تھے کہ شاید تحریک انصاف کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے گی۔ میں نے گزشتہ اپنی گفتگوؤں میں یہ بار بار بتکرار بصد اصرار کہا کہ جو کوئی فائدہ تحریک انصاف کو یا جو کوئی تھوڑا سا ریلیف یا راحت کہیں سے مل رہی ہے، یہ دراصل ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے۔ در حقیقت عمران خان سے یہ الیکشن چھینا جائے گا، اور یہ ساری کوششیں پورا نظام مربوط طور پر کر رہا ہے، مگر اس سب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ الیکشن عمران خان کا ہی رہے گا، کیونکہ جتنی کوششیں عمران خان سے اس الیکشن کو چھیننے کی جائے گی، ایک مضبوط فریق کے طور پر عمران خان باقی رہے گا۔ یوں اس کے حریف اور یوں عمران خان کے دشمن عمران خان کو حالات سے، واقعات سے اور اس پورے بندوبست کے ساتھ ہمیشہ ریلیونٹ رکھیں گے۔ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ ان سے نادانستگی میں ہو رہا ہے، لیکن عملاً وہ جو کچھ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف کوششیں، وہ دیدہ و دانستہ ہیں، اور اس میں پورا نظام اپنی ایک مربوط کوشش کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن، عدالتیں اور انتظامیہ کے درمیان ایک نامیاتی تعلق ہے، اور یہ نادیدہ اور نامیاتی تعلق اب مختلف حالات اور واقعات میں، مختلف فیصلوں میں، انتظامی اور عدالتی فیصلوں میں، اور اس چھینا جھپٹی اور پکڑ دھکڑ میں جو سڑکوں پر ہو رہی ہے، ایک خفیہ تعلق کو عیاں کرنے کے واقعے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ آج جو کچھ ہوا وہ پشاور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، وہ دراصل یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کس طرح سے مختلف عدالتی فیصلوں اور اقدامات کے ذریعے تقویت دی جا رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن بلے کے اس فیصلے کے خلاف گیا تھا جس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے بلے کے انتخابی نشان کو تحریک انصاف کے لیے بحال کر دیا تھا۔ آج کل کا محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنایا گیا، اور اس میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ اس انتخابی نشان کو چھیننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سادہ طور پر کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہو، بلکہ در حقیقت یہ ایک منظم کھیل کا حصہ ہے جس میں تحریک انصاف کو ایک طرح سے ایک سیاسی جماعت کے طور پر بھاپ بنا کر اڑا دینا مقصد ہے۔ یعنی وہ سیاسی جماعت جس کا ایک انتخابی نشان ہی نہیں ہوگا، اسے بعد از انتخابات اپنے جیتے ہوئے امیدواروں اور ارکان کو سنبھالنا ایک مشکل معاملہ محسوس ہوگا، اور پھر وہ مخصوص نشستیں بھی کلیم نہیں کر سکے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کھیل ایک منظم طور پر ہو رہا ہے، اس لیے ان باتوں کو پوری دھیان میں رکھتے ہوئے نظام کی یہ پوری کوشش ہے کہ ہر طرح سے تحریک انصاف کو ہر جگہ سے نقصان پہنچا کر بالآخر مارجنلائز کر دیا جائے۔ چنانچہ انتخابی نشان بلہ چھیننے کی یہ جو کوشش ہے، اور یہ جو کامیاب کوشش ہے، یہ بعد میں بھی جوں کہ تو ہی محسوس ہوگی، اگرچہ پی ٹی آئی اس پر کوششیں کر رہی ہے اور اب وہ دوسرے قانونی حل کی طرف جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ڈویژنل بینچ کی طرف جائے پشاور ہائی کورٹ میں، لیکن اس کے لیے 8 اور 9 تاریخ تک انہیں رکنا پڑے گا، اور ان کے پاس وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انتخابی نشانات کا فیصلہ 13 جنوری تک ہو جائے گا، اور ان کے پاس اب جو وقت ہے وہ چند دنوں کا رہ گیا ہے، لہٰذا پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کل سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی، اور سپریم کورٹ میں جا کر انتخابی نشان کے معاملے کو رکھے گی۔ اب جس سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، وہاں جو سپریم کورٹ کا اور عزت مآب جج صاحبان کا رویہ ہے، اس سے آپ آگاہ ہی ہے۔ گزشتہ 2 روز سے جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، اور وہاں عدالت اور ججز جس طرح بروئی کار آ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے نام پر کوئی بھی درخواست ہو، تحریک انصاف کے نام کا کوئی بھی مقدمہ ہو، اس کے حوالے سے رویہ انتہائی حریفانہ ہے۔
اور جس طرح وکلا کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا اور انہیں سوالات در سوالات میں رگیدا جا رہا ہے اور انہیں سادہ طریقے سے بھی اپنا موقف رکھنے کی کوشش نہیں کرنے دی جا رہی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتخابی نشان بلے کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ کیا کچھ کرے گی۔ آج 2-3 طرح کے معاملات سپریم کورٹ کے پاس تھے، لیکن آپ گزشتہ روز کے لاپتہ افراد کے معاملے سے ہی اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں اور اس رویے سے آگاہ ہونا چاہیں تو آپ کو پوری طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رویہ کیا ہے۔ میں 3 نکات کے ذریعے سپریم کورٹ کے اس رویے کی نشاندہی کروں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ وہاں کس طرح کے معاملات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سپریم کورٹ کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ایک معاملے میں ایک ریمارکس دیتے ہوئے کہ میں میڈیا کو نہیں دیکھتا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کو جو لوگ بھی فالو کرتے رہے ہیں وہ اچھی طرح آگاہ ہے کہ وہ مختلف انیشیٹوز لیتے رہے ہیں، مختلف سوموٹو لیتے رہے ہیں میڈیا کی خبروں پر، یہاں تک کہ ماضی کے مختلف مقدمات میں وہ میڈیا کے ہی اور سوشل میڈیا تک کے ہی حوالے دیتے ہوئے آرگومنٹس کرتے ہوئے رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنے ریمارکس دیتے رہے ہیں، مگر آج انہوں نے کہا میں میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ دوسری بات جو ہمیں آج سپریم کورٹ میں سنائی دی وہ یہ کہ جب تحریک انصاف کے وکلا یہ چاہ رہے تھے کہ انتظامیہ کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ نوٹس کرے تو چیف جسٹس صاحب اس سے انکار کرتے رہے اور انہوں نے کہا میں انتظامیہ کو کیوں نوٹس دوں، آخر اس کی ریلیونس کیا بنتی ہے۔ جب تحریک انصاف کے وکلا یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے امیدواروں کو جس طرح انتظامیہ کے لوگ مشکلات کا شکار کر رہے ہیں، چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، غریبانوں سے پکڑ رہے ہیں، کاغذات چھین کر مسترد کروا رہے ہیں، کاغذات چھین رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، تو انہیں یہ بات کہنے ہی نہیں دی جا رہی تھی۔ جب بھی وہ وکیل کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ بار بار جو ہے ان کو روک کر یہی کہا جا رہا تھا کہ آخر اس کی ریلیونس کیا بنتی ہے، آخر اس کی ریلیونس کیا بنتی ہے۔ اس حوالے سے پھر سردار لطیف کھوسہ نے یہ چاہا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو اس خط کی طرف متوجہ کیا جائے جو پنجاب کے صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل صاحب نے آئی جی پنجاب کو لکھا تھا، اور اس خط میں انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی کے اس موقف کی تائید کر دی تھی اور اس پر ایک مہر تصدیق ثبت کر دی تھی کہ کس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کو رگیدا گیا ہے۔ اس خط میں ہی جو صوبائی الیکشن کمشنر نے لکھا تھا آئی جی کو، اس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے آر اوز کو دفتر میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، امیدواروں کے ساتھ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، کام کرنا دشوار ہو گیا ہے، اور تمام ہی الیکشن کمیشن کے دفاتر میں شکایتوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے۔ اگر آئی جی کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی، اگر جو ہے وہ انتظامیہ کے اس کھیل میں ملوث ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے یا انتظامیہ کو نوٹس کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کا صوبائی الیکشن کمشنر آئی جی کو یہ خط کیوں لکھ رہا ہے؟ وہ اس خط کو بار بار پیش کر رہے تھے۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے 2 اہم ترین انتظامی افسران کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن کا ایک کیس کیوں ہے، اور وہ کیوں یہ چاہ رہا ہے کہ اسلام آباد کے 2 انتظامی افسران کو ہٹا دیا جائے۔ یہ اقدامات تو واضح کرتے ہیں کہ ریلیونس تو انتظامیہ کے ساتھ بنتی ہے، لیکن آج سپریم کورٹ اس آرگومنٹ کو، اس موقف کو، اس دلیل کو، اس کھلے ثبوت کو، اس کھلی شہادت کو سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ انہوں نے نوٹس کرنے نہیں تھے، اس لیے نوٹس کیے بھی نہیں۔ تیسرا نقطہ عمران ریاض کے حوالے سے ہے۔ عمران ریاض نے ایسے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹی ہے کہ جس کا تصور کرتے ہوئے ایک ہول آتا ہے۔ ہمارے نظام نے جس طرح عمران ریاض کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ آئندہ تاریخ میں ایک شرمناک ماضی کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ عمران ریاض کے ساتھ ہونے والے سلوک سے کون آگاہ نہیں، مگر گزشتہ روز چیف جسٹس صاحب نے اپنی عدالت میں سوال کیا کہ عمران ریاض کون ہے۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، آج بھی یہی معاملہ تھا، مگر میں اس کا ذکر سادہ لفظوں میں نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نقطے کے طور پر کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب بار بار بتکرار بصد اصرار لاپتہ افراد کے کیس میں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی عدالت میں آ کر بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے، اور یوں وہ جو اعتداد حسن کی استدعا تھی جسے کل گزشتہ روز شعیب شاہین اور آج سردار لطیف کھوسہ صاحب خود پیش کر رہے تھے، اور جس میں سردار لطیف کھوسہ کے نام کے سابقے سردار پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اعتراض تھا،
تو آخر یہ بار بار وہ کہتے رہے کل بھی کہ یہ لوگ جن کی استدعا لے کر آپ لوگ آئے ہیں وہ خود یہاں کیوں نہیں آ رہے اور آپ کیوں ان کا کیس لے کر آ گئے ہیں. وہ شیخ رشید کے حوالے سے کہتے رہے اور وہ تمام لاپتہ جو لوگ ہوئے، وہ جس پیٹرن کی گفتگو اعتزاز احسن اپنی استدعا میں کر رہے تھے کہ خاص طرح سے ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور آنے کے بعد انہوں نے خاص طرح کی گفتگو کی. تو ان تمام لوگوں کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ یہ سب لوگ یہاں آ کر بات کیوں نہیں کر رہے. اب آج کے دن وکلا نے یہ کہا کہ عمران ریاض آنے کو تیار ہے. تو دراصل جو کل چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں آنے کو کیوں تیار نہیں ہیں، وہ معاملہ حل ہو گیا تھا. عمران ریاض نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ پوری طرح سیکیورٹی دی جائے، میں آ کر سپریم کورٹ میں تمام حالات بتانے کو تیار ہوں. تو وہ آرگومنٹ یا وہ ریمارکس جو چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے وہ تو ان کی مرضی کے مطابق ہونے کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور عمران ریاض عدالت میں آنے کو تیار ہو گئے تھے. تو اس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بات تو وہ کل خود کہہ رہے تھے، مگر انہوں نے فوراً ہی کہا کیا میں ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاؤں، کیا عمران ریاض کے لیے سرخ قالین بچھنا چاہیے. عمران ریاض جس سلوک کے مستحق ٹھہرے ہیں اور عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ صداقت کی دنیا میں سرخ قالین پر ہی ہمیشہ رہیں گے اور وہ ہمارے اذہان میں اظہار حق گوئی کی ایک علامت بن کر رہیں گے. یہ وقت گزر جائے گا اور اس سلوک کو کرنے والے لوگ بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، لیکن عمران ریاض کے لیے اس دنیا میں فخر کرنے والے لوگ موجود رہیں گے اور اس سلوک کے جو ذمہ دار تھے وہ ہمیشہ تاریخ میں شرمندہ رہیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس سادہ معاملے کو بھی نظر انداز کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی معاملے میں صرف اس بنیاد پر کوئی استدعا سننے کو کیوں تیار نہیں کہ اسے تحریک انصاف کے وکلا پیش کر رہے ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ سپریم کورٹ، انتظامی مشینری اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک نادیدہ تعلق اس سارے کھیل میں آپ کو نظر آئے گا. اب اسی سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلا جا رہے ہیں اور بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ اٹھا رہے ہیں. آپ یہ مسئلہ بھی اٹھا لیجئے، لیکن بہرحال تحریک انصاف کو اپنی متبادل حکمت عملی پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے. اگرچہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں انتخابی نشان نہیں بھی ملا تو وہ اس کے باوجود بہر صورت بہر کیف الیکشن میں حصہ لیں گے. تحریک انصاف کو میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن بلے کا انتخابی نشان نہ ملنے کے بعد ان کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی اس پر انہیں غور کرنا چاہیے. اگرچہ تحریک انصاف اپنی اس حکمت عملی کے میدان میں کامیاب ہیں کہ وہ ہر معاملے کو سپریم کورٹ لے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ سے نہ ملنے والے انصاف کو تاریخ کا حصہ بنا رہی ہے. عدالتوں سے تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والا سلوک، انتظامی مشینری کا تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ سلوک اور الیکشن کمیشن کا رویہ، یہ سب تاریخ کا حصہ بن رہا ہے اور یہ پورا کھیل عملاً الیکشن کمیشن، عدالتی رویے اور انتظامی مشینری کے سلوک کے باعث صرف اور صرف تحریک انصاف کے مباحث تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے حریف ہی عمران خان کو سب سے زیادہ طاقتور بنا رہے ہیں. آج کے لیے یہی کچھ. محمد طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.